بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، ایک تو جو سمود ٹیلا ان کو غزہ پہنچنے نہیں دیا گیا. جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس چاقو بھی نہیں ہوگا، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، امن کا اظہار کرنے کے لیے وہ کشتیوں میں بیٹھ گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ غزہ کے بچوں کو اسرائیل تو موت بانٹ رہا ہے، ہم ان کے لیے زندگی کا پیغام دے کے پہنچے. یہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کے لیے سردیوں کے لیے کپڑے، وہ بڑا جہاز بھر کے لائے تھے. اور یہ جو بچی ہے 22 سال کی گریٹا جو ہے وہ پچھلے سمت تو نہیں تھا، پر فٹیرا تھا، وہ اس میں بھی شامل تھی. اور غیر مسلم ہے. اسرائیل والوں نے کہا اب تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے یہی کام کیا تو آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. وہ اتنی کمیٹڈ تھی کہ اب وہ اکیلے پہنچنے کے بجائے 40-45 ملکوں کے کشتیاں لے کے، شہری لے کے وہ وہاں پہ پہنچ گئی. میری یہ سلسلے سینیٹر مشتاق سے بات ہوتی رہتی تھی، تو ہمارے یہاں سے پاکستان کی طرف سے بہت کم تھے، 3 آدمی تھے شاید. چلو یہ اس کو سینیٹر مشتاق کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اس نے بتایا کہ پاکستان بھی موجود ہے. ابھی یعنی وہ کہہ رہے 75 سے 80% وہاں پہ غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندو بھی ہیں. تو کیونکہ اس میں مذہب ایشو نہیں تھا، ایشو تھا کہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں فراہم کر دی جائیں. اب اس وقت
سینیٹر مشتاق صاحب تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ گرفتار ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ اب اس کے اوپر ریئیکشن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر حکومتوں کا ریئیکشن تو کم ہوگا لیکن باقی جو انسانیت ہے وہ اس پہ چیخ اٹھے گی کہ یہ ایک پرامن تھا اور سمود رکھا ہوا ہے کہ ہم استقامت روزہ جو ہے یہ اس کا نام تھا استقامت. اس جذبے کے ساتھ وہ گئے تھے کہ ہم ہر قیمت پہ یہ چیزیں ان لوگوں کو پانی باقی چیزیں ان کو پہنچائیں گے. اب اس سے رد عمل بھی آ رہا ہے اور بہت شدید آئے گا. مسلمان ممالک جو ہیں وہ کوئی اتنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں. پاکستان سے شہباز شریف نے کوئی جو ایک روٹین کی کنڈم کرنا اور کہنا جی ہمارے شہری واپس کریں. ہمارے شہری تو 3 ہیں. بس پوری دنیا کی آواز آگے بڑھ کے اٹھاؤ تم. پر ان کو وہ تو بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے. 15-16 آدمی 12-13 کہتے ہیں نہتے کشمیری وہ مارے گئے. 3 پولیس والے بھی مارے گئے. اس کو کیسے ابھی تک کوئی مؤثر بات ان کی نہیں ہے. جو وزیر اعظم ہے وہاں کا آزاد کشمیر کا شاید وہ نون کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے جو بھی ہے اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم آج تک کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کی پاپولیشن ہے پورے آزاد کشمیر کی. ان کو منگلا ڈیم کی رائلٹی کے طور پر کچھ دے رہے ہیں اور بھی اسی طریقے کے مطالبات ہیں. اور ان کے مطالبات کے اندر بالکل وہ خالی قسم کے مطالبات نہیں ہیں. حقیقت نظر آتی ہے کہ وہاں ہم
آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب اس میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آزاد کشمیر میں. اگرچہ کوئی بات جان اس میں نہیں ہوگی، لیکن پورے آزاد کشمیر کا پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یکجا کھڑا ہو جانا، اس کی طرف یہ توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے باقی مسائل کی طرف بھی وہ ایک نئی لڑائی شروع کر دی ہے اتحادیوں کے اندر. پیپل پارٹی اور نون لیگ کے جنگ جاری ہے، اور جنگ کا آغاز کر دیا ہے مریم نواز نے. اب یہ اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں کہ وہ پیپل پارٹی سے جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں گی، مشکل بات ہے. اسی طریقے سے جو تحریک انصاف بھی مشکلات کا شکار ہے، اور جو علی امین ہے انہوں نے بھی کھل کے باتیں کر دی، اور علیمہ بی بی نے بھی پبلک میں کھڑے ہو کے کہا. اب اس کا ایک چیز تو طے ہے کہ علی امین کی حکومت تو رہ نہیں سکتی. اس کے لیے عمران خان سے توقعات رکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی عمران خان کی بات میں طاقت ہے. پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر عمران خان کو سنا جاتا ہے اور اس کے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سول سوسائٹی کی آواز ہے، کوئی حکومتیں لینے دینے کی اب وہ آواز رہ نہیں گیا. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کے اندر ایک بے رحمانہ طریقے سے اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ کوششیں شروع دن سے کر رہی ہیں. اب یہاں سیاسی یا ایک سول سوسائٹی کی بات، اس کا تو وجود برداشت نہیں کرتی ہماری افواج پاکستان. اور پھر اب بدقسمتی ان کی یہ ہوئی ہے کہ اس کے باوجود ہیرے جواہرات جا کے عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے آئے ہیں. وہ یہ
समझ आया कि सारी बातें अब क्लियर हो गई, नौकरी भी मिल गई 4-5 साल। अमेरिका ने कह दिया तो हो गई ना। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा तक भी नहीं है कि हमने अपने दोस्त चाइना से हमने आंखें मोड़ के ये बहुत बुरा किया हमने। ये ना सिर्फ कि चीन से हमने गद्दारी की है, बल्कि अपनी कौम से भी इन्होंने गद्दारी कर ली है। और समझते हैं हमें कोई कुछ कह नहीं सकेंगे। ऐसी सिचुएशन में इस तनाजुर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून ये अपने आप अपने कफन पे मट्टी खुद डाल रहे हैं, बिल्कुल मर जाने वाले इकदामात उठा रही है नून लीग। अब उसके बाद जो पाकिस्तानी शहरी है, जो कौम है, उसका कोई वारिस नहीं रहा। जो कहता है मैं हूं वारिस, जैसे इमरान खान कहता है, तो उसकी आवाज तो ये उसके ऊपर पहरे लगाकर अवाम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। यही कि उनके अंदर इंतशार पैदा करेंगे। लेकिन ये बात मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि इस मुल्क में इस वक्त तवाना आवाज वो सिर्फ इमरान खान की है, बाकी तो ये सारी पैसे वॉइसेस बन गए हैं। बिल्कुल वजूद भी इनका नहीं है। अब देखना हाथ हो गई ना, 7-8 मुल्क में मिल के बैठे हैं, मुसलमान मुल्क, तो उन्होंने चाइना ने उनको बिठाया है, पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं है। और सोच रहे हैं वाकईतन वो पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो रहा है बगैर आसिम मुनीर के, बगैर नून के आलम इस्लाम इकट्ठा हो रहा है। चाइना करा रहा है, प्यूटन करा रहा है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल तनाव हो गए हैं और कोई बुरी खबर भी आ सकती है। इसलिए नून, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर उनको मैं कहता हूं कि वो
یہ خطرناک کھیل کھیلے ہیں تو نتیجہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. تھینک یو.